الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بچے بیٹھ جاؤ سالٹو سے. میرے بچہ سب حلال کرو. دوستو، وہ بھلا کرتا ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اور آج کی جو مجلس سجی ہے یہ نکاح کے عنوان پر مجلس لگائی گئی ہے. یہ مجلس لگانے کا مقصد مطلب یہی ہے کہ الدین صاحب کے لڑکے کا کل شادی ہے کہ جس کے بارے میں بتائی جائے آج کہ کس طرح ہمارے لڑکوں کی شادی ہو، کیا سنت طریقہ ہے، کیا صحیح طریقہ ہے، کس طرح ہم اپنے بچوں کو شادی کرائیں کہ جس میں ہم کو ثواب ملے، سنت زندہ ہو، سنت کے مطابق ہم شادی کریں، جس کی وجہ سے یہ مجلس سجائی جاتی ہے. صرف کان کی سننے کے لیے یا رسم و رواج ہے کہ شادی ہو رہی ہے اس سے پہلے میلاد کیا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم شادی یہ پروگرام سجا رہے ہیں. یہ اس کا مقصد نہیں. اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم میلاد کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم کو بتائی جائے اس میں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے کریں، سنت کیا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرما کر گیا ہے، کس طرح ہم کو اپنے بچوں کی شادی کرانا چاہیے. اسی وجہ سے یہ مجلس سجی گئی ہے اور اسی کے مطابق ہم آپ کے سامنے بات کریں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ لوگوں نے اس مجلس کے شروعات قرآن پاک سے کی ہوئی اور سنی بھی، اور اللہ رب العزت کے حمد کے بارے حمد بھی سنی اور نعتیہ کلام بھی، اشعار بھی سنے. اب اس کے بعد جو بات ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی، کیا بات ہے اس مجلس کے بارے میں، وہ بات ہم آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو تو کیا نیت کرے، کس نیت سے شادی کرنا چاہیے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کی شادی ہو تو وہ 3 نیتیں کر لے. وہ 3 نیتیں کر لے. اگر وہ یہ 3 نیتیں کر لیتا ہے تو جب تک وہ شادی رہے گی، جب تک میاں بیوی ایک ساتھ رہے گا، اللہ رب العزت پوری زندگی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے. وہ 3 نیتیں کیا ہے؟ نمبر 1 کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی خواہشات ادا کرنے کے لیے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں، یا ہم جوان ہو گئے ہیں اس لیے شادی نہیں کر رہے ہیں. آج کسی نوجوان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ شادی کیوں کر رہے ہیں، تو یہی جواب دے گا کہ بھائی ہم جوان ہو گئے ہیں
जवानी का तकाजा है कि शादी कर ले, ये गलत नियत, ये नियत गलत है। बल्कि नियत ये करे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम शादी कर रहे हैं। दूसरी नियत ये करे कि हमारी ज़बान, हमारी निगाहें और हमारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए। हमारी निगाहों और हमारी शर्मगाह की इससे हिफाजत हो जाती है। अपनी ज़बान, शर्मगाह और आंखों की हिफाजत के लिए हम निकाह कर रहे हैं। तीसरी नियत ये करे कि हम जो शादी कर रहे हैं इससे जो भी औलाद होगी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा करने वालों की तादाद को बढ़ाने के लिए हम निकाह कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सजदा करने वालों की तादाद बढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाला बने, जिसकी वजह से हम शादी कर रहे हैं। अगर इस तीन नियतों के साथ हम शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर हम इस बीवी के लिए 1 रुपया का भी कोई सामान ला कर देंगे, कुछ भी उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो उसका खिलाना, कमाना, उसके लिए कपड़े लाना, रोजी रोटी का इंतजाम करना, ये तमाम के तमाम हमारे लिए सवाब में लिखा जाएगा, हमारे नामा अमाल में लिखा जाएगा। और ये तो हो गई क्या नियत करना है। अब कैसी लड़की से शादी करना है वो मैं आप हजरात के सामने बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने आप हजरात के सामने हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, कि तुम शादी करो 4 तरह के शादी आमतौर पर जो की जाती है 4 तरह की लड़कियों से की जाती है। नंबर 1 खूबसूरती की वजह से, कोई लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है जिसकी वजह से हम उससे शादी कर रहे हैं, या नहीं तो उसके पास माल दौलत ज्यादा है जिसकी वजह से माल दौलत के लालच की वजह से हम उससे शादी करते हैं। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है कि हसब व नसब, जो बड़े खानदान का है, आला खानदान का है, बड़ा घराना वाला है, इसलिए हम उससे शादी कर रहे हैं। और चौथी नियत क्या है कि दीनदार घराना, लड़की दीनदार हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई दीनदार लड़की से शादी करता है तो वो कामयाब है। अगर हम खूबसूरत लड़की से शादी करते हैं तो याद रखें, समझ लीजिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो खूबसूरती उसके चेहरे से खत्म हो जाएगी। और अगर मालदार है, माल की वजह से कर रहे हैं, माल हमको मिल रहा है उसकी वजह से, तो माल हमारे पास ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। माल हमारे पास ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, चंद दिनों में ही वो माल खत्म हो जाएगा। फ्री का माल जिस तरह आता है उतना जल्दी वो खत्म भी होता है। और तीसरी चीज खानदान, हसब व नसब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये खानदान और हसब नसब को नहीं देखेंगे। और चौथी चीज है दीनदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दीनदार लड़की को देखकर शादी किया तो वो कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। दीनदार लड़की को अगर हम घर लाएंगे तो हमारे घर वाले भी सुधर जाएंगे और खुद को क्या होगा कि हर दिन के काम करने में आसानी होगी, सहूलत होगी। और बच्चे जो होंगे उससे तो वो बच्चे भी दीनदार होंगे। जिस तरह का भी वजाहत हुसैन साहब फरमा रहे थे कि शख्स का जो क्या आता है कि समुद्र के किनारे सेब खा लेता है, वो अल्लाह वाला बहुत बुजुर्ग होता है, समझ बूझ वाला होता है, तो वो जो सेब खाता है उसके दिल में असर होती है कि कहीं हम गलत तो नहीं खा लिए, इसका सेब नहीं है। तो मालिक के पास जाते हैं और मालिक ने उसको शादी करवा देता है। क्यों शादी करवाता है? ये बहुत नेक है, दीनदार है, इसलिए उससे शादी कराता है। उसको समझ लेता है कि जब एक समुद्र में बहते हुए सेब खा लिया, उसको अल्लाह का इतना डर हो गया तो वो कितना अल्लाह वाला होगा, कितना अल्लाह से डरता होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लड़की के साथ उसके साथ कराया।
اور جب انہوں نے اپنے ایسی لڑکوں کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرایا تو اس سے اولاد پیدا ہونے والے شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نام سے آج دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں. سید عبد القادر کون نہیں جانتا، ہر ایک جانتا اس کی تاریخ. میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان بناؤ. آج ہم لوگوں نے شادی کو بہت مشکل کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ رنگ کا آثار دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر تم نے شادی کر لی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہم نے شادی کر لی. کہا کہ کیسی لڑکیوں سے شادی کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک بیوہ عورت تھی اس سے شادی کر لی. کہا کہ کیوں، کیا وجہ تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے والد چلے گئے ہیں، چھوڑ دیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدہ نہیں ہے. اب اگر ہم تمہاری لڑکی سے شادی کرتے تو چھوٹی چھوٹی ہماری بہنوں کو کون تربیت کرتا، کون اس کو سکھاتا، سمجھ دیتا؟ جس کی وجہ سے ہم نے ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو ہماری بہنوں کو تربیت کر سکے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم مدینے میں تھے، تم بھی مدینے میں تھے، شادی کے اور کیا ہم کو دعوت بھی نہیں دیا، ہم کو خبر بھی نہیں دیا، نکاح پڑھانے کے لیے بھی نہیں کہا. ایسا نہیں کہا. آج ہمارے دور میں دیکھ لیجئے کہ اگر ہم شادی کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ دار میں سے کسی کو دعوت نہیں دی تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو پوچھا نہیں، اور چپ کے چاپ اپنے لڑکوں کی شادی کرا دی. میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی کے سامنے اس کی لڑکی کے لیے اپنے دوست حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم اس سے بات کر کے آؤ، ہم اس کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یہاں جاتے ہیں، شادی کے یہاں، اور حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیغام اس کو پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں. تو وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارا تعریف سناتا ہے اس کو کہ ایسا ہے ویسا ہے، بہت دیندار ہے، ہر طرح سے کامیاب لڑکا ہے. آپ اپنی لڑکی کے ساتھ اگر اس کا شادی کرا دیں تو بہت خوشحال زندگی رہے گی. تو صحابی کہتے تھے ابو درداء سے اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہو تو ہم کرا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ نہیں کرائیں گے. وہ کیا مسئلہ تھا نہیں تھا وہ معلوم نہیں ہے، وہ حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن گھر والوں کو صحابی کو کہا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ شادی کرا دیں گے، اس سے نہیں کرائیں گے. تو وہ کیا تھا، وہ سب سے حضرت ابو درداء کہتے کہ میں بھی تیار ہو گیا. اسی وقت وہ سب سے گھر والے نے صحابی جو تھے 2 گواہوں کو بلایا اور اسی وقت اس کا نکاح پڑھا دیا گیا. اور وہ جب آنگن سے نکلے اپنے بیوی کے ساتھ آئے باہر، اور حضرت کیا آتا ہے کہ سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور کہے ہم تو گئے تھے آپ کے رشتہ کے لیے لیکن انہوں نے نہیں مانا اور ہمارے ساتھ رشتہ کر ہو گئی، ہمارے ساتھ تیار ہو گیا، ہم نے کر لیا. اب حضرت سلمان فارسی ایسا نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیوں کر لیے، بلکہ کہا کہ چلو تم کو مبارک ہو، جس کے قسمت میں جو تھا اس کو مل گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج شادی کا ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لڑکیاں جوان ہو کر گھر میں رہ جاتی ہیں لیکن اس کی شادی نہیں ہوتی. کیوں کہ آج جہیز کا لین دین بہت ہو گیا. ہم فرمائش کرتے کہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے وہاں کما کر رکھ دیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے شادی کو اپنے گھروں کے ایک دم آسان بنائیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے بنایا تھا، اس طرح ہم اپنے آج تک شادی کو آسان کریں. ہر چیز یہ بھی ایک انسان کے لیے ضرورت، شادی بھی انسان کے لیے ضرورت. جس طرح ہوا انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے،
پانی انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو ہوا آسانی سے مل جاتا ہے، پانی آسانی سے مل جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے شادی بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ انسان کو ویسی آسان بنانا چاہیے کہ جو انسان کو آسانی کے ساتھ شادی ہو جائے کسی لڑکے کے لڑکی۔ آج ہم سب نے ایک دم مشکل سے مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا گھروں میں پریشانی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے لڑکے ہیں لڑکیاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ دیندار نہیں بن رہے ہیں، وہ صحیح نہیں بن رہا، سب بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ وہ ایک رات گشت کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں رات میں کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے۔ ایک رات جا رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج جانور دودھ بہت کم دیا ہے، اس لیے اس میں پانی ملا دو زیادہ ہو جائے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے ماں سے کہ اماں جان عمر دیکھ رہا ہے، کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہتی ہے بڑھیا کہ ابھی عمر کہاں دیکھ رہا ہے، عمر تو گھر میں ہوگا ابھی۔ وہ کہہ رہا بیٹی اس کی کہہ رہی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس گھر پر نشان لگا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے جاتے ہیں، صبح میں بھیج دیتے ہیں وہاں پر صحابہ کو، اور وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں اس گھر میں اس بیٹی اور کیا تو اس کی ماں کو دونوں کو بلاتا ہے۔ بیٹی اور ماں گھبرا جاتی ہے کہ شاید رات میں ہماری بات اس کو پتہ چل گیا ہے حضرت عمر کو، اور اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ڈرتے ڈرتے کسی طرح حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بیٹوں سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے لڑکوں، میری عمر نہیں رہی شادی کی، میری عمر شادی کی نہیں رہی، اگر تم میں سے کوئی کرنا چاہے تو اس لڑکی سے شادی کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، تمام لڑکیاں اور لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو شادی ہو گئی، ہم کیسے شادی کریں؟ اس کا ایک چھوٹا لڑکا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اے ابا جان میری شادی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے تو میری شادی کرا دیں، نکاح پڑھا دیں۔ اور کیا آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بری ماں سے بھی اجازت لے لیتی ہے، وہ بھی تیار ہو جاتا ہے اور دونوں کو نکاح ہو جاتا ہے۔ اور جب دونوں زندگی گزارتی ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتے ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں محدث کے نام سے جانے جاتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب ماں اور کیا آتا ہے کہ باپ صحیح ہو، دیندار ہو، تو بچے بھی ویسے دیندار ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ٹائم بھی ہو گیا بہت، اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ اپنے شادی کو آسان کریں، دیندار گھرانے میں پیدا ہو شادی ہو، اور ہم بھی اپنے بچوں کو بچیوں کو دیندار بنائیں، قرآن سکھائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہیں، اور جب نماز پڑھے کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا خود دل کیا کہ نرم ہو جائے اور ایمان والا اللہ والا ہو جائے گا، اور جب وہ کیا کہ ابھی سے سدھر جائے گا تو جب گھر جائے گی، سسرال جائے گا، اگر لڑکی ہو یا لڑکا اپنے گھر میں لائے گی تو اس کی وجہ سے دین پھیلے گا اور دینداری سب کے اندر آئے گی۔ جب دینداری ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے اولاد بھی شریف ہوں گے، ہمارے اولاد بھی اچھے ہوں گے، بڑے ہو کر بدماش نہیں ہوگا۔ آج ہمارا اولاد ہم بدماش ہیں، برے ہیں تو کیا ہوگا، ہمارا اولاد بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ پھر مولانا کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ شیطان ہو گیا، ہمارا بچہ ہمارے باتیں نہیں مانتا۔ آپ کچھ تعبیر دے دیجئے، پانی پڑھ کے پھونک دیجئے۔ جب ہمارے گھر میں دینداری نہیں ہے یہ کہاں سے آئے گا، یہ کہاں سے دیندار بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، پکا سچا ایمان والا بنائے، حاجی نوازی بنائے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، گھروں میں سب کو کیا آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔